غریدہ یہ بتائیے کہ خبریں کل آ رہی تھیں کہ شاید مذاکرات کا کوئی آغاز ہو گیا ہے، اور اسد قیصر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب جب کل ایاز صادق صاحب سے ملے تو ان خبروں میں مزید جو ہے وہ جان پڑ گئی. پھر بعد میں آج اسد قیصر صاحب کا یہ بیان آیا ہے کہ ابھی کوئی باضابطہ طور پر مذاکرات شروع نہیں ہوئے، اور عطا تارڑ صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ مذاکرات تو ابھی ہو ہی نہیں رہے. تو یہ مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، شروع ہونے کا امکان آپ کو معلوم ہو رہا ہے؟ کیا سچویشن ابھی آپ کو لگ رہی ہے پی ٹی آئی ورسز گورنمنٹ کی؟ بہت شکریہ شفا یوسف زئی صاحبہ، اٹس اے پلیئر ٹو بی آن یور پروگرام. اور میں چونکہ پہلی بار میں تشریف لائی ہوں جب سے آپ نے کرنٹ افیئرس کا پروگرام سٹارٹ کیا ہے 365 نیوز پہ، تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. کرنٹ افیئرس کا پروگرام سٹارٹ کرنے کے لیے 365 نیوز کو بھی بہت مبارک ہو. یو آر اے ونڈرفل ایڈیشن. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف اور اس کے جواب کی طرف. مذاکرات نہ تو ہو رہے ہیں، اور جہاں تک میرا خیال ہے، جہاں تک میرا انالیسس ہے، جتنی میں نے لوگوں سے بات کی ہے، نہ ہی یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں نہ ہی یہ ہوں گے. اس کی ریزن کیا ہے تھوڑا سا اس کی ریزن کیا ہے میں تھوڑا سا آگے چل کے اس کو ذرا آپ کو آگاہ کر دیتی ہوں. مجھے نہیں لگتا. اچھا، ایک تو وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ بڑا زبردست شعر ہے کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، الہی یہ ماجرا. تو پی ٹی آئی کے ساتھ اس میں مشتاق کون ہے اور بیزار کون ہے؟ میں وہی آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی وہ صورتحال ہو گئی ہے کہ وہ مشتاق بیٹھے ہیں اب مذاکرات کے لیے. کیونکہ 26 نومبر کی کارروائی کر کے یا 24 نومبر کی فائنل کال دے کے پی ٹی آئی نے اپنے پاؤں پہ سیاسی کلہاڑا مار دیا. اب اس کے پاس آپشن ختم ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف، اسی لیے وہ مذاکرات پہ آ گئے ہیں. حالانکہ یہی پی ٹی آئی تھی کہ جو کہا کرتی تھی کہ جی نون لیگ پیپلز پارٹی چور ہیں، ڈاکو ہیں. ابھی صرف ایک مہینے پہلے تک زیادہ دور مت آپ جائیے، اور اب اچانک وہ اسی حکومت کے ساتھ بیٹھنے پہ راضی ہو گئے ہیں. پہلے کہہ رہے تھے ہم نے حکومت سے بات ہی نہیں کرنی، ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں، ہم تو بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور اب اسی حکومت کے ساتھ تو پاکستان تحریک انصاف نے بہت بڑی بڑی سیاسی غلطیاں کی ہیں، اور 24 نومبر 26 نومبر یہ جو صورتحال ہے یہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ سیاسی کلہاڑا مارا. جیسے میں نے پہلے آپ سے گزارش کی، پی ٹی آئی نے مذاکراتی کمیٹی بنا دی. اتنے مشتاق ہیں وہ مذاکرات کے لیے، اور حکومت اتنی بیزار بیٹھی ہے کہ اس نے ابھی تک اس مذاکراتی کمیٹی کا جواب نہیں دیا. جو آپ اور میں خبریں سن رہے ہیں نا شفا صاحبہ، دیکھ رہے ہیں کہ جی ملاقات ہو گئی، رضامندی ہو گئی، آمادگی ہو گئی. یہ پارلیمنٹ میں ملاقاتیں چلتی رہتی ہیں. اسپیکر ایاز صادق صاحب سے کل بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کی ملاقات ہوئی، کیونکہ ایاز صادق صاحب کی جو ہمشیرہ صاحبہ ہیں ان کا انتقال ہوا، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. تو اس کی تعزیت کے لیے پی ٹی آئی کے لوگ وہاں گئے. تو یہ چیمبر میں، راہداریوں میں، پارلیمنٹ میں، فروخت ہاؤس پہ یہ ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن حکومت نے ابھی تک مذاکراتی کمیٹی نہیں بنائی. اور جہاں تک میری اب تک کی اطلاع ہے حکومت مذاکرات نہیں کرے گی. اگر کرے گی بھی تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کرے گی. کیونکہ پی ٹی آئی کے مطالبات کیا ہیں؟ دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی عمران خان کو آپ رہا کر دیں سارے ورکرز کے سمیت، اور دوسرا یہ ہے کہ 9 مئی اینڈ 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن بنا. جی اب نہ تو عمران خان کو رہا کر سکتی ہے حکومت کیونکہ معاملہ عدالتوں میں ہے، اور عمران خان کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. ورکرز کو بھی ریلیز نہیں کر سکتی کیونکہ معاملہ سارا ایف آئی آر، عدالتیں وغیرہ سب کچھ. اور ابھی کل پرسوں وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ 26 نومبر کو جنہوں نے بھی اسلامآباد پر چڑھائی کی ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. تو حکومت تو اپنی سوچ واضح کر چکی ہے. ٹھیک ہے، حکومت اپنی سوچ واضح کر چکی ہے. ایک لاسٹ کمنٹ، ایک لاسٹ لائن اگر آپ اجازت دیں، آپ کی اجازت سے. سپریم کورٹ میں بھی سنوائی ہو رہی ہے 9 مئی کے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے. تو حکومت کے پاس ایک بڑا زبردست پولیٹیکل ڈیلنگ ٹیکٹک ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو انگیج بھی رکھے اور ان کو کچھ دے بھی نہ. یہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. اگر سپریم کورٹ آرڈر کر دیتی ہے حکومت کو، پھر حکومت کو کمپلائنس کرنی پڑے گی، پھر ان کو جوڈیشل کمیشن بنانا پڑے گا. لیکن از خود حکومت اپنے بہاف پہ پی ٹی آئی کو پلیٹر میں رکھ کے جوڈیشل کمیشن بالکل بھی نہیں دے گی. اور رانا ثناء اللہ آج میرے پروگرام میں تھے کہ جی پی ٹی آئی پہل کرے ہم سے رابطہ کرنے میں، تو یعنی کہ حکومت رابطہ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے ہی منتظر ہے. تو دیز آر آل ڈیلنگ ٹیکٹکس. جی غریدہ، اسٹیبلشمنٹ کی اگر ہم بات کریں کہ اب پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے مذاکرات کا تو ہم نے اچھا خاصا ایک ڈائسیکشن کر لیا آپ دونوں نے. پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ، یہ مذاکرات کیا ہو سکتے ہیں، پاسبل ہیں؟ کیونکہ رؤوف حسن صاحب نے ہمارے پروگرام پہ 1-2 دن پہلے یہ بات کی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو مذاکرات آلریڈی چل رہے ہیں، وی آر انگیجڈ، اور ہم ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، لیکن ابھی میں مزید اس کو ریویل نہیں کروں گا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں ان سے. تو وہاں پر معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے؟ دیکھیں انگیجمنٹ تو چلتی رہتی ہے کیونکہ خیبر پختونخوا میں حکومت ہے اور کے پی از اے ویری سینسٹیو ایریا.
اور بارڈر لگتا ہے افغانستان سے. افغانستان کی سچویشن کو لے کے بڑی پریکیریس اینڈ فریجائل سچویشن ہے پاکستان میں. خیبر پختونخوا میں کوئی دن ایسا نہیں چاہتا کہ ہمارے جوان سیکورٹی فورسز کے جوان وہاں پہ شہادتیں نہ دے رہے ہوں. اور انتہائی تشویشناک، انتہائی افسوسناک امر ہے کہ پہلے تو یا تو دنوں کے حساب سے آتا تھا، اب تو گھنٹوں کی خبریں آتی ہیں. کسی شہادت کی خبر صبح کے وقت آ رہی ہے، کسی کی دوپہر میں آ رہی ہے، کسی کی شام میں آ رہی ہے. تو یہ اتنی زیادہ شہادتیں، اللہ ان تمام شہیدوں کے درجات بلند کرے. لیکن وہ وہ ماؤں کے بیٹے ہیں، وہ بچوں کے والد بھی ہیں، وہ بہنوں کے بھائی بھی ہیں. تو ٹھیک ہے ہماری سیکورٹی فورسز کے جوان شہادتوں کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان جوانوں کی زندگیوں کی ضرورت ہے، اس مٹی کو ضرورت. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انگیجمنٹ تو چلتی رہتی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو پروونشل کمیٹیز بنی ہوئی ہیں نیشنل سیکورٹی ایکشن کی، پلان کی، جو فیڈرل لیول پہ بنی ہوئی ہے. پھر سی سی آئی کا اجلاس، ابھی جو لاسٹ اجلاس بھی ہوا تھا وفاق میں، اس میں صحیح ہے. تو آپ کا ماننا یہ ہے کہ یہ انگیجمنٹ چلتی رہتی ہے ہلکی پھلکی، اس میں کوئی بہت زیادہ چیز اس سے نکلے گی نہیں؟ یہ چلتی رہتی ہے. تو پھر اب یہ حل کیسے ہوگا یہ بھی بتا دیں غریدہ کہ یہ اب جو حل ہے وہ راستہ کہاں سے نکلے گا؟ کیا پی ٹی آئی، اب آپ نے کہا گورنمنٹ کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتی اور نہ مذاکرات ان کے ساتھ ہوں گے، نہ ہو رہے ہیں، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہمیں نظر آ رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے. تو پھر اب یہ ایک ڈیڈ لاک ختم کیسے ہوگا؟ اس کرائسس سے نکلے گا کیسے یہ ملک؟ That is the barrier and that is kind of a deal breaker. دیکھیں 9 مئی ایک بہت بڑا pivotal point ہے، ایک focal point ہے ریاست کا. and ریاست سے مراد کہ آپ کی فوج کا سارا بیانیہ اس وقت 9 مئی کے گرد گھومتا ہے اور 9 مئی کی پلر پر کھڑا ہوا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر بہت واضح انداز میں اس پہ بات کر چکے ہیں کہ 9 مئی کی یا تو معافی مانگنی پڑے گی اور صدق کے دل سے مانگنی پڑے گی، انکنڈیشنل مانگنی پڑے گی، پھر آگے بڑھنے کا سوچا جا سکتا ہے. لیکن آگے اگر بڑھا بھی جائے گا تو وہ آپ سیاسی جماعتیں آپس میں مذاکرات کریں گی. تو جب تک 9 مئی کا قضیہ حل نہیں ہو جاتا، چاہے اچھا آج ہمارے پروگرام میں بھی چلو بھائی کوئی نہیں، آپ اس کو ملوائیں ہم سے، بات چیت کرائیں. اس کی نام کیا ہے یہ بتائیں. اوکے سو دس از کوئی نہیں چلتا ہے، سب چلتا ہے. ریکارڈ پروگرام تو ایسے ہی ہوتا ہے. یہ حسن ہے اور کیا، نام نہیں بتایا لیکن آپ نے اس کا. جی للی نام ہے اس کا. چلو بھائی ہائی للی، چلے للی کو ہمارا سلام کہیے گا. بھٹی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں اور یہی سوال لے کے آؤں گی کہ اب جو آپ نے غریدہ کی بھی بات سنی کہ حکومت کے ساتھ پی ٹی آئی کے مذاکرات نہیں ہو رہے اور نہ ہی ہو سکتے ہیں، اور اپنی بھی آپ نے جو تجزیہ رکھا اس سے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ معاملات یہاں پر خاصی سنگین ہیں. اب اگر اسٹیبلشمنٹ ہے ایک طرف پی ٹی آئی ہے، دوسری طرف گورنمنٹ ہے، یہ ان تینوں فریقین کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اور آیا یہ مسئلہ صرف پی ٹی آئی کا ہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کا بھی کوئی مسئلہ ہے جو پی ٹی آئی سے جڑا ہے اور جس کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہے؟ جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو ڈیفینیٹلی ظاہر ہے ابھی تک کوئی ایسا سگنل نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان نہیں، کیونکہ ظاہر ہے 9 مئی ہے اور 9 مئی کا جب تک 9 مئی حل نہیں ہو جاتا یا 9 مئی کے سے آگے نہیں یہ ملک بڑھ جاتا تو بڑا مشکل ہے کسی چیز کی طرف آنا. اور 9 مئی کا عدالتوں نے حل کرنا ہے ظاہر ہے، اور اس میں جب یہ سزائیں مل جائیں گی، چیزیں آگے بڑھ جائیں گی تو پھر اس کے بعد آگے چیزیں بڑھیں گی. تو ابھی تک تو کوئی ایسا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حکومت بینیفیشری ہے اس لڑائی کی، وہ کبھی نہیں چاہے گی. پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت کیا ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت وکٹم ہے بہت ساری چیزوں پہ. 9 مئی کو اگر سائیڈ پہ رکھیں، 9 مئی تو ظاہر ہے اب عدالتوں میں مقدمے چلنے شروع ہو گئے ہیں، جنہوں کیا ان کو سزائیں ملیں گی. اس کے علاوہ جو بہت ساری چیزیں ہیں، ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف اگر واپس آتی ہے، سیاسی سپیس اس کو ملتی ہے باقاعدہ، تو وہ بھی اس حکومت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. عمران خان باہر نکلتے ہیں، وہ اس حکومت کے لیے موت ہے. تو ظاہر ہے ایک عجیب سے ڈیڈ لاک سی سچویشن ہے اور لیڈر لیس ہے یہ ملک. یعنی جو اقتدار میں ہیں ان کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی وہ ہے ہی نہیں، ان کی ریٹ ہی نہیں ہے. اور جو اپوزیشن میں ہیں جن کا مینڈیٹ ہے وہ اپنے مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں.
تو ظاہر ہے اس وقت ایک عجیب سی سچویشن ہے, عجیب سا ڈیڈ لاک, اس سے نکلتا ہوا ابھی کوئی مستقبل قریب میں چیزیں نظر نہیں آ رہی.